یہ کہانی ہے بلوچستان کے ایک مسنگ پرسن کی، یعنی لاپتہ قرار دیا گیا ایک نوجوان سالم بلوچ ولد عبدالستار، جو تربت کا رہائشی اور پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا۔ سرکاری اسکالرشپ پر پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے ہسٹری کر کے تربت میونسپل کارپوریشن میں سرکاری نوکری کر رہا تھا۔ 2023 میں سالم بلوچ اچانک لاپتہ ہوا۔ سالم کی خبر کسی کے پاس نہیں تھی کہ وہ کہاں غائب ہوا۔ مہرنگ بلوچ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے کہ سالم بلوچ کو ریاستی ادارے جبری لاپتہ کر کے لے گئے ہیں۔ مہرنگ بلوچ نے اگست 2023 میں سالم بلوچ کی ایک جذباتی ویڈیو ٹویٹ کی تاکہ اس لاپتہ افراد کے بیانیے پر لوگوں میں غصہ اور اشتعال دلایا جا سکے۔ مہرنگ بلوچ نے دعویٰ کیا کہ سالم بلوچ کو اس کی ماں کے سامنے گھسیٹ کر اغوا کیا گیا اور وہ ریاست کی قید میں ہے۔ اسی کے بعد ایمان مزاری نے 4 اگست کو ٹویٹ کی اور ریاست سے سوال کیا کہ سالم بلوچ کہاں ہے، لیکن 22 فروری کو کالعدم BLA نے خود بتایا کہ سالم بلوچ جبری لاپتہ نہیں بلکہ نومبر 2023 سے دہشت گردی کی تربیت لے رہا ہے۔ سالم بلوچ نے 31 جنوری کو BLA کے حملوں میں 37 بے گناہ شہریوں کو شہید کیا، جن میں 3 بچے، ان کی ماں اور امام مسجد شامل تھے، جو BLA اور سالم بلوچ کی بربریت کا نشانہ بنے۔ BLA نے خود سالم بلوچ عرف معلم کی تصویر جاری کی اور اسے ناکام آپریشن ہیروف 2 کا ہیرو قرار دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جسے لاپتہ کہا جا رہا تھا وہ دراصل پہاڑوں میں دہشت گردی کی تربیت لے رہا تھا۔ سالم بلوچ کوئی پہلا کیس نہیں۔ BLA کے مارے جانے والے متعدد دہشت گرد پہلے لاپتہ افراد کی فہرستوں میں شامل رہے ہیں۔ مستونگ آپریشن میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد برہان بلوچ اور حفیظ بلوچ بھی جہنم واصل کیے گئے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لاپتہ افراد کی فہرست میں دہشت گرد عبدالحمید اور راشد بلوچ بھی شامل تھے، جنہیں سیکیورٹی آپریشن میں مارا گیا۔ 2025 میں کلات میں آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو اور مارچ 2024 کو گوادر حملے میں مارے جانے والا دہشت گرد کریم جان بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھے اور ان کے نام پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا گیا۔ نیول بیس حملے میں مارے جانے والا دہشت گرد عبدالودود ستکزئی، جو BYC کی رہنما گلزادی کا بھائی تھا، وہ بھی نام نہاد لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھا۔ بلوچستان میں حالیہ برسوں میں اور آپ مسنگ پرسنز یعنی لاپتہ افراد کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی، ایمان مزاری، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس بارے میں بڑے منظم طریقے سے مہم چلاتے آ رہے ہیں۔ نوجوانوں کو گمراہ کر کے اس بیانے کو متواتر اور جھوٹے کیسوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تاکہ نوجوان BLA اور BLF میں شامل ہو جائیں اور دہشت گردی کا ایندھن بنے۔ نوجوانوں کو احساس محرومی کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی لاہور کے طالب علم سفیان کرد کو بھی BYC نے پروپیگنڈا کے ذریعے BLA کا ایندھن بنایا، جو کہ بعد میں ہلاک ہو گیا۔ نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ دہشت گردوں کی کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ایک طے شدہ حکمت عملی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور پانک جیسی تنظیموں، جو کہ BLA کے ایک سافٹ فیس کے طور پر کام کر رہے ہیں۔